شادی میں صرف 7 دن باقی تھے اور دلہا جو کہ اپنے مال مویشی کے پاس حویلی کے اندر سو رہا تھا، اس کی وہاں سے لاش ملتی ہے۔ ماں باپ گھر کے اندر شادی کی تیاریاں کر رہے تھے، اس بیٹے کی شادی کی تیاریاں جس کی عمر 26 سال ہے اور نام عمر خان ہے۔ ماں باپ نے پالا پوسا بڑا کیا۔ ایک وقت وہ آیا جب والدین نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا اور اس کے بعد شادی کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ صرف شادی میں 7 دن باقی تھے۔ اس فیملی کے ساتھ اتنا افسوسناک واقعہ کس طرح سے رونما ہوا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے اس 26 سالہ نوجوان کو قتل کر دیا؟ اس قتل کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تمام تر تفصیلات بتائیں گے آج کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 42 ایچ ڈی ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان عمر علی۔ ناظرین، ایک ایسا دردناک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جسے سننے اور دیکھنے کے بعد یقیناً آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ حسد، بغض اور دشمنی انسان کو کہاں سے کہاں پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ 2016 میں ایک تکرار سے شروع ہونے والی وہ لڑائی جو ایک نوجوان کی 2025 میں آ کر جان لے لیتی ہے۔ اس سے پہلے ایک قتل تب ہوا، لڑائی جھگڑا ہوا، صلح اس بات پر کی گئی کہ اگر یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہماری صلح ہے۔ پھر وہ لوگ چلے گئے، لیکن پھر 2016 سے لے کر 9 سال بعد آ کر انہوں نے بدلہ لیا کہ انہوں نے ہمیں اس علاقے سے نکالا تھا۔ اب یہ افسوسناک واقعہ جو ہے یہ راوی روڈ ہے، جہاں پر ایک 26 سالہ نوجوان جس کی شادی تھی 7 دن بعد، اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا جو والد ہے اس کا نام محمد خان ہے اور وہ فروٹ کا کام کرتا ہے۔ منڈی کے اندر ان کی دکانیں ہیں، آڑتیں ہیں، جہاں پر لوگ فروٹ لے کر جاتے ہیں اور پھر آگے وہ دکاندار ان سے خریدتے ہیں۔ اب یہ جو شخص ہے اس کے 5 بیٹے ہیں۔ تیسرے نمبر والا اس کا بیٹا جس کا نام عمر خان ہے، یہ تمام تر اپنے والدین کے، اپنے والد کے جو کاروبار کی نگرانی تھی، جو لین دین تھا، یہ کر رہا تھا۔ یعنی کہ اپنے والد کا بایاں دایاں جو اپنے والد کا بازو بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب وہ جو لوگ تھے جنہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر جانا تھا یا جنہوں نے 2016 میں ان لوگوں کے ساتھ ان کے اوپر فائرنگ کی تھی، وہ یہ تمام تر معاملات دیکھتے رہتے تھے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ کام کرواتا ہے اور یہ دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی والد نے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کیا اور 7 دن شادی میں رہ گئے تھے، والدین نے شادی کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لیں۔ جوتا، بچے کی، اپنے بیٹے کی شیروانی، کپڑے، دلہن کے کپڑے، وہ تمام تر تیاریاں، گھر کو سجایا جا رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک دن بیٹا گھر نہیں پہنچتا۔ والد نے اپنی اس آڑت میں ایک اپنے ملازم کو کال کی جس کا نام شرجیل بتایا جا رہا ہے۔ شرجیل سے پوچھا کہ عمر کہاں پر ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ عمر تو ابھی ہال روڈ پر گیا ہے، اور اس کا والد کہتا ہے کہ اس کا موبائل دیکھو کہاں پر ہے۔ اور پھر شرجیل نامی شخص کہتا ہے کہ وہ اپنا موبائل ریپیئر کروانے کے لیے گیا ہے، اس کا موبائل بند ہو گیا تھا، خراب ہو گیا تھا۔ راوی روڈ پر واقعہ یہ جو گھر تھا، اس گھر میں والد اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ساری رات بیٹا اپنے گھر نہیں پہنچتا۔ جس کے بعد والد اپنے دوسرے بیٹے کو کہتا ہے کہ جاؤ، جو بکریاں رکھی ہیں، جو مرغیاں رکھی ہیں، انہیں جو ہے وہ چارہ ڈال کر آؤ، مرغیوں کو دانہ ڈال کر آؤ، کیونکہ آپ کا بھائی تو رات سے آیا نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ ان بکریوں کو، بے زبان جو ہیں ان جانوروں کا کیا قصور ہے؟ جب وہ بھائی اس حویلی کے اندر جاتا ہے جو کہ ان کے گھر کے قریب ایک حویلی تھی جہاں پر اس شخص کو جانور پالنے کا، پرندے پالنے کا شوق تھا، اس نے وہاں پر اپنے شوقیہ طور پر کچھ بکریاں، کچھ مرغیاں رکھی ہوئی تھی۔ بھائی نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ اس کا بھائی وہاں پر اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے منہ کے اس جانب فائر لگا ہوا ہے۔ اس نے چیخو پکار کی اور اس کے بعد اہل محلہ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اس کے والد کو جب پتہ چلا، اس گھر میں قیامت کا سما تھا، پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ 7 دن شادی میں باقی تھے، اس 26 سالہ نوجوان کو قتل کون کر گیا؟ اس کی غلطی کیا تھی؟ اس نے کون سا ایسا ظلم کر دیا تھا جس کا بدلہ اس شخص سے شادی کے ٹائم پر لیا گیا؟ پولیس کو بلایا جاتا ہے۔ پولیس تمام تر وقوع کا جائزہ لینے کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ باڈی کو متعلقہ ہسپتال پہنچاتی ہے اور FIR درج کرنے کے بعد گھر سے تفتیش شروع کرتی ہے۔ اب جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پولیس ہمیشہ گھر سے تفتیش شروع کرتی ہے۔ انہوں نے پوچھا ان کے والد سے کہ آپ کا بیٹا کام کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا۔ پھر اس کے بعد لاسٹ ٹائم آپ کا رابطہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ پھر بتایا۔ اب پولیس کو شرجیل کے اوپر شک گزرتا ہے کہ اس وقت شرجیل وہاں پر موجود تھا جب یہ عمر خان وہاں سے نکلا۔ انہوں نے شرجیل کو کال کی اس کے والد کے نمبر سے۔ اب شرجیل کہہ رہا ہے کہ میری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں تو ملتان آ گیا ہوں۔ اب جو پولیس تھی اس کو شک گزرتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ فون بند کر دیں۔ فون جیسے ہی بند ہوتا ہے تو پھر پولیس کہتی ہے کہ آپ اس شخص کو یہاں پر بلائیں۔ اس کو بلایا جاتا ہے۔
لیکن وہ شخص نہیں آتا۔ اب تک اس شخص کو شک ہو چکا تھا کہ مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ اب پولیس کی بھاری نفری ملتان پہنچتی ہے، وہاں پر جا کر اسے پوچھتی ہے، وہ شخص مانتا نہیں ہے۔ پولیس نے اس کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد لاہور لے کر آتے ہیں تو پھر وہ شخص مان جاتا ہے کہ میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے۔ پوچھا کہ قتل کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ میں حویلی میں گیا تھا، یہ شخص اکیلا موجود تھا اور مجھے اس شخص کو مارنے کی سپاری دی گئی تھی، میری کوئی ذاتی دشمنی اس بندے کے ساتھ نہیں تھی۔ کس نے دی یہ سپاری؟ پھر اس نے بتایا کہ 2016 میں جن لوگوں نے ان کے اوپر فائرنگ کروائی تھی، ایک بندہ جو تھا اس میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی، کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے، ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی، اور ایف آئی آر کی جو صلح ہوئی تھی وہ اس بیس پر ہوئی تھی کہ وہ لوگ اب اس علاقے میں نہیں رہیں گے، وہ چلے گئے تھے۔ اب انہوں نے 2016 سے لے کر 2025 ستمبر 2017 کی رات کو اس کے بیٹے جس کا نام خان محمد کے بیٹے عمر خان کو انہی کے ملازم کے ہاتھوں رشوت دے کر اسے سپاری دے کر قتل کروا دیا۔ اب وہ ملزمان بھی گرفتار ہیں۔ اب جس نے لالچ کیا کہ مجھے پیسے مل جائیں گے اور اسے لالچ یہ دیا گیا تھا کہ آپ کا ویزا لگوا دیں گے، آپ قتل کرنے کے بعد فوری باہر چلے جائیں گے، وہاں پر عیاشی کرو گے آپ، لیکن وہ شخص بھی پھنس گیا۔ پاکستان کے اندر اس طرح کی جو معاملات ہیں، اس طرح کے جو قتل و غارت کے معاملات ہو رہے ہیں، اس میں کبھی بھی کوئی ایسا شخص آپ نے دیکھا ہو جس نے قتل کیا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد آزادی کی زندگی گزار رہا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ شخص کبھی نہ کبھی پکڑا ضرور جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ملزمان بھی پکڑے گئے جنہوں نے لالچ کیا، اور وہ شخص جنہوں نے سپاری دی وہ بھی پھنس گئے۔ ابھی ایک نوجوان جس کی عمر 26 سال تھی، شادی کے چند دن پہلے اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میری پولیس سے اور اسپیشلی طور پر CCD پولیس سے گزارش ہے کہ اس طرح کے جو درندہ نما لوگ ہیں ان کو ساتھ ساتھ ٹکانے لگا دینا چاہیے جو اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ بچ گئے تو پھر کل کو آ کر یہ دہشت پھیلائیں گے، اپنی دشمنی دکھائیں گے، اور پھر اس کے بعد لوگ ان سے خوف زدہ ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو انصاف کیا ملتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبانوں میرے کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے لاہور 42 علن اقبال۔